صلی اللہ علیہ وسلم کل ان شاء اللہ تعالیٰ فجر کی جماعت ہے جو 5:30 پر ادا کی جائے گی. نیت کے تعلق سے بیان چل رہا ہے کہ نیت کب اور کیسے کرنا چاہیے. مسئلہ بیان فرماتے ہیں اگرچہ ان تینوں قسم کے روزوں کے نیت کون سے؟ فرض، واجب اور نفل. ان تینوں قسم کے روزوں کی نیت دن میں بھی ہو سکتی ہے مگر رات میں کر لینا بہتر ہے. یعنی جب ہم سحری کھا لیتے ہیں تو صبح صادق سے پہلے جو وہ رات ہی کہلاتی ہے، تو صبح صادق سے پہلے ہی کر لینا بہتر ہے. اگر بائی چانس رہ گیا ہو تو پھر ظہر کبریٰ سے پہلے دن میں کر لیں. اگلا مسئلہ یوں نیت کہ کل کہیں دعوت ہوئی تو روزہ نہیں اور نہ ہوئی تو روزہ ہے. یہ نیت صحیح نہیں. بہرحال وہ روزہ دار نہیں. رات میں اس نے نیت کر لی کہ اگر کل میری کہیں دعوت نہیں ہوئی تو میں روزہ رکھ لوں گا، اور اگر کہیں دعوت ہوئی تو کوئی دن تک نہیں. تو یہی بات کہنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میری کل کہیں دعوت ہوئی تو میں روزہ نہیں رکھوں گا، اور بائی چانس دعوت نہیں ہوئی تو اس نے روزہ رکھ لیا. تو فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں اس کی جو یہ نیت نہیں مانی جائے گی. یہ نیت میں خود مذبذب ہے، خود ہی نیت پکے ارادے میں نہیں ہے، چکر میں ہے کہ دعوت ہوئی تو نہیں رکھوں گا اور دعوت اگر نہیں ہوئی تو رکھ لوں گا. تو اس چکر میں فرماتے ہیں یہ نیت کافی نہیں، اس طرح سے روزہ نہیں ہوگا. اگلا مسئلہ رات میں نیت کی پھر اس کے بعد رات ہی میں کھایا پیا تو نیت جاتی نہ رہی، وہی پہلی کافی ہے، پھر اسے نیت کرنا ضروری نہیں. مثال کے طور پر سحری کھا لی، سحری کرنے کے بعد میں نیت بھی کر لی. اب جب اعلان ہوا سحری ختم ہونے کا تو سوچا تھا 2-4 گھونٹ پانی اور پی لیں. تو اگر نیت کرنے کے بعد میں ہم نے پھر سے پانی پی لیا تو فرماتے ہیں جو ہم نے پہلے نیت کی تھی وہی ہماری کافی ہے. دوبارہ ہمارے لیے نیت کرنا ضروری نہیں ہے. ایک نیت کی جائے گی روزہ رکھنے کی. ہم کھائے چاہے نیت کے بعد بھی کھائیں، ٹھیک ہے. عورت حیض و نفاس والی تھی، اس نے رات میں یہ ارادہ کیا کہ کل روزہ رکھنے کی نیت کی اور صبح صادق سے پہلے حیض و نفاس سے پاک ہو گئی تو روزہ صحیح ہو گیا. یعنی اس کو معلوم تھا کہ آج ڈیٹ ہے جو حیض ختم ہونے کی ہے، اور رات میں اس نے ارادہ کر لیا کہ کل میں روزہ رکھوں گی، اور وہ اس کا جو حیض ہے وہ صبح صادق سے پہلے ختم ہو گیا، آنا بند ہو گیا. تو فرماتے ہیں اب اس کی یہ نیت بھی صحیح ہو جائے گا اور اس کا یہ روزہ بھی صحیح ہو جائے گا. لیکن اگر صبح صادق کے بعد تک آتا رہا پھر اس کے بعد بند ہوا تو فرماتے ہیں اب جو ہے اب یہ روزہ نہیں مانا جائے گا، اب اگلے دن روزہ رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اگلا مسئلہ جس طرح نماز میں کلام کی نیت کی مگر بات نہ کی تو نماز فاسد نہ ہوگی، یوں ہی روزہ میں توڑنے کی روزے کی نیت سے کرے گا تو روزہ نہ ٹوٹے گا. مثال کے طور پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے ہم نے ارادہ کیا اور ہم بولیں گے تو ہمارے اس ارادہ سے ہماری نماز نہیں فاسد ہوتی جب تک ہم بول نہ دیں. ایسے ہی اگر کوئی بندہ روزہ ہے، اس کا یہ ارادہ ہے کہ میں کچھ کھا پی لوں گا، تو اس نیت سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ وہ کچھ کھا پی لے. جب تک وہ کچھ کھا پی نہیں لے گا تب تک روزہ نہیں ٹوٹے گا. سوچے جائے وہ باتیں سوچتا رہے کہ یہ بھی کھا لوں، وہ بھی کھا لوں، وہ بھی کھا لوں، روزہ نہیں ٹوٹے گا ایسے. اگلا مسئلہ اگر رات میں روزہ کی نیت کی پھر پکا ارادہ کر لیا کہ نہیں رکھوں گا تو وہ نیت جاتی رہی. اگر نئی نیت نہ کی تھی اور دن بھر بھوکا پیاسا رہا اور جمع سے بعد رہا تو روزہ نہ ہوا. یعنی عشاء کے بعد اس نے ارادہ کر لیا یا کل میں روزہ رکھوں گا، اب بستر پر لیٹا 11-12 بجے تو پکا ارادہ کر لیا اب نہیں رکھوں گا. پہلے ارادہ کیا تھا رکھوں گا، لیکن بعد میں جو پکا ارادہ کر لیا کہ اب نہیں رکھوں گا
تو جو پکا ارادہ بعد میں کیا ہے وہ معتبر ہوگا اس کا. اب اگر وہ دن میں بھوکا پیاسا رہتا ہے، روزے کی طرح گزارتا ہے، تب بھی اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اس نے پہلے نیت کی تھی روزہ رکھنے کی، لیکن بعد میں اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ نہیں رکھوں گا. بھلے اس نے رکھ لیا روزہ، لیکن پھر بھی اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا. سحری کھانا بھی نیت ہے، خواہ رمضان کے روزوں کے لیے ہو یا کسی اور روزہ کے لیے، مگر جب سحری کھاتے وقت یہ ارادہ ہے کہ صبح کو روزہ نہ ہوگا تو یہ سحری کھانا نیت نہیں. عام طور پہ اگر کوئی نیت الفاظ کے ذریعے نہیں بھی کر پا رہا ہے تو ہمارے علماء فرماتے ہیں سحری کھائی ہی اس لیے آتی کہ وہ روزہ رکھے گا. سحری کے کھانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ روزہ رکھے گا. تو اگر کوئی الفاظ کے ذریعے روزہ نیت نہ کر لے لیکن وہ سحری کر لے اور سحری کے ساتھ ساتھ میں ارادہ بھی اگر اس کا روزہ رکھے گا تو اس کی یہی نیت کافی ہے. کسی نے سحری کر لی اور اس کا ارادہ بھی روزہ رکھے گا لیکن وہ نیت زبان سے کرنا بھول گیا، نہ تو صبح صادق میں کی اور نہ ہی ظہر ٹکڑا سے پہلے کی، تو فرماتے ہیں آج سحری کھائی ہی اس لیے آتی تاکہ وہ روزہ رکھے. ہاں تو اس کا روزہ مانا جائے گا. لیکن اگر اس نے سحری اس نیت سے کھائی کہ جو روزہ نہیں رکھنا ہے، بتاؤ آپ کو جو لوگ ہوتے ہیں گھر میں چھوٹے بچے جیسے 10 11 12 15 سال کے بھی، ان کو منع کرو کہ روزہ نہیں رکھنا ہے. حالانکہ ایسا کہنا نہیں چاہیے کیونکہ شریعت کا حکم جو ہے وہ بالغ ہونے کے بعد لاگو ہو جاتا ہے، روزہ رکھنا ہے. لیکن گھر والے یہ سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ تم بیٹا سحری کر لو لیکن روزہ مت رکھنا. تو اگر سحری اس نیت سے کی کہ روزہ رکھنے کی نیت نہیں تو فرماتے ہیں اب یہ سحری کرنا جو اس کی وہ نیت میں داخل نہیں ہوگا. پہلی جو سحری کھائی وہ روزے کی نیت سے کھائی تو یہی سحری کھانا اس کے روزے کی نیت کے لیے کافی ہے. اور بعد میں اگر سحری کھائی کہ کل روزہ نہیں رکھنا تو اس کے یہ سحری کھانا اس کے روزے کی نیت کے لیے کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال، رمضان کے ہر روزے کے لیے نئی نیت کی ضرورت ہے. پہلی یا کسی تاریخوں میں پورے رمضان کے روزے کی نیت کر لی تو یہ نیت صرف اسی دن کی ہوگی، باقی دنوں کی نہیں. پہلے روزے کو کسی نیت کر لیا نا پورے رمضان روزے رکھیں گے، مکمل رمضان کے 30 روزے رکھیں گے، پہلے ہی روزے کو نیت کر لی یا دوسرے یا تیسرے یا چوتھے یا پانچویں جب بھی نیت کی تو کہتے ہیں جس دن وہ نیت کرے گا اس کا جو پہلا دن ہوگا پہلے ہی دن کی اس کی نیت مانی جائے گی. پہلے ہی دن کی اس کی پہلے ہی روزے کی نیت مانی جائے گی. جب وہ ارادہ کرے گا کہ مجھے سارے روزے رکھنے ہیں، سارے روزوں کی نیت نہیں مانی جائے گی بلکہ ہر روزے کی اس کو الگ الگ نیت کرنا ہوگی. دوسرے کی الگ، تیسرے کی الگ، چوتھے کی الگ، 5ویں 10ویں 15 20واں سب کی الگ. جتنے روزے ہوں گے ان روزوں کی سب کی نیت الگ الگ ہمیں کرنا ہے. یک بار اگر ہم سارے روزوں کی نیت کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے سارے روزوں کو نیت کے لیے کافی نہیں بلکہ جو پہلا روز جس دن ہم نے یہ نیت کی ہے صرف اسی روزے کے لیے کافی ہوگا بس. یہ نیت کے تعلق سے مسائل بیان ہوئے اور 2 ضروری مسئلے میں اپنے طرف سے. عام طور پہ روزے کی حالت میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کو کوئی بیماری ہو گئی یا شدت ہو گئی یا تکلیف ہو گئی، انجیکشن لگوانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو بعض حضرات کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بغور سماعت فرمائیں، ایک دوسرے کو بتائیں بھی انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کیا ہے؟ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ہاں مکروہ ہو جاتا ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو بہتر یہ ہے کہ مکروہ سے بھی اگر ہم بچ جائیں تو ہم انجیکشن نہ لگوائیں. لیکن اگر بہت ہی ضرورت ہے، پیٹ میں درد یا سر میں درد یا کوئی اور تکلیف ہے کہ بغیر انجیکشن کے چارہ ہی نہیں اور وہ مرض بڑھتا جا رہا ہے تو اب ہمارے لیے اجازت ہے کہ ہم انجیکشن لگوا لیں اور روزے کی طرح ہم اپنی حالت گزار دیں تو ہمارا روزہ تو ہو جائے گا لیکن روزے کا جو ثواب ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے گا لیکن ہمارا روزہ مانا جائے گا. اسی طریقے سے کبھی کسی کو ضرورت پڑ جاتی ہے کہ بلڈ نکالنے کی، چیک اپ کرانے کے لیے، تو روزے کی حالت میں بلڈ نکلوانا کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آپ یہ بھی دھیان سے سنیں، بلڈ نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جانچ کے لیے اگر ہم بلڈ نکلوا رہے ہیں یا ایسے ہمارے چوٹ لگ گئی کہ بلڈ نکل گیا تو بلڈ نکلنے سے یا نکلوانے سے روزہ
نہیں ٹوٹتا ہے. ہاں وضو ضرور ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وضو نواقض وضو میں یہ بات ہے کہ جسم کے اعضاء میں سے خون یا پیپ یا پانی جو جسم کے اندر سے نکلتا ہے وہ نکل کر کے اپنی جگہ سے بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم نے بلڈ اتنا نکلوایا کہ اگر اسے ہم اپنے ہاتھ پہ رکھتے تو وہ نیچے تک بہتا ہوا آتا، تو اگر اتنا بلڈ نکلا ہے ہمارا تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا. ایسے ہی اگر خالی سوئی چبھوئی اور ہٹا لی تو صرف ہلکی سی بندی نکلتی ہے خون کی، وہ بہتی نہیں ہے، اپنی جگہ سے نیچے کی طرف بہتی نہیں، تو اس سے جو ہے وضو نہیں ٹوٹے گا. اتنا بلڈ نکلوایا کہ اگر جسم پر ڈالا جائے تو بہہ جائے گا، تو وہ نواقض وضو میں سے تو ہے لیکن نواقض روزہ میں سے نہیں ہے. یعنی وہ وضو کو توڑنے والا تو ہے لیکن روزہ کو توڑنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم پروردگار عالم ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا اور ارحام اور ضروریات دین کے مسائل زیادہ سے زیادہ سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توسل سے ہمیں اس ماہ مقدس کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. زیادہ سے زیادہ مولا ہمیں علم دین سیکھنے اور اپنے بچوں کو علم دین سکھانے کی توفیق عطا فرما.